السلام علیکم۔ چکن کھانا جسم کے لیے کتنا فائدہ مند یا نقصان دہ ہے؟ آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ اس کی پسندیدہ غذا کیا ہے تو وہ آپ کو لازمی بتائے گا کہ وہ چکن ضرور کھاتا ہے۔ سفید گوشت ہے چکن دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے کھانے پکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو عنصر ہوتا ہے کھانے کا وہ ہے چکن۔ پروٹین سے بھرپور ہونے کے ساتھ بہت کم چربی اسے سرخ گوشت کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش بنا دیتی ہے۔ چکن کھانا صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہے، مگر اسے بہت زیادہ کھانا ضرور نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے چکن کو کیسے کھایا جا سکتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو ہم چکن کتنا روز کھا سکتے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کا وزن 65 سے 75 کلو گرام ہے تو آپ 200 گرام چکن روز کھا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کھانا وزن بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو جان لیں، چکن کا گوشت پروٹین کے حصول کے بہترین ذرائع میں سے ایک ہے، جو کہ جسمانی استحکامت اور اسٹرکچر بنانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جبکہ زہریلے مواد کو بھی خارج کر دیتا ہے۔ سکون آور ہے۔ چکن عام طور پہ لوگوں کے اندر ایک ریلیف کا احساس پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ اس میں موجود امینو ایسڈ ٹرائپٹوفان کی موجودگی ہے۔ یہ امینو ایسڈ دماغ میں سیروٹونین کی سطح میں اضافہ کر کے مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ امراض کے خلاف لڑنے والے اجزاء ہیں۔ چکن ایک اینٹی آکسیڈنٹ سیلینیم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، جو کہ عمر بڑھنے کے ساتھ لاحق ہونے والے امراض، جس میں جسمانی ورم کے امراض ہیں، خون کی شریانوں سے جڑے مسائل ہیں اور دماغی مسائل جو ہیں، ان کے خلاف جدوجہد کرتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ خلیات کو نقصان پہنچانے والے اجزاء کے خلاف بھی لڑتا ہے۔ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ چکن وٹامن B3 سے بھرپور غذا ہے، جو کہ جسم میں جا کر کاربوہائیڈریٹس کو توانائی میں تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے کولیسٹرول لیول میں کمی آتی ہے اور امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ میٹابولزم کو متحرک کرتا ہے۔ وٹامن B6 سے بھرپور ہونے کی وجہ سے چکن کا گوشت میٹابولزم کو بہتر کرتا ہے اور اسے متحرک کر کے جسمانی وزن کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بہت زیادہ پروٹین جسم کا حصہ بننا۔ ایک تحقیق کے مطابق غذائی کیلوریز کا 10 سے 35% حصہ پروٹین سے بھرپور ہونا چاہیے، مگر اکثر افراد ضرورت سے زیادہ پروٹین غذا کا حصہ بنا لیتے ہیں، جو کہ اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر غذا میں پروٹین بہت زیادہ ہو تو جسم اسے چربی کی طرح ذخیرہ کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی وزن میں اضافہ، جبکہ خون میں چربی بڑھنے لگتی ہے۔ اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ چکن پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، تو اس کی زیادہ مقدار بڑھنے سے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ امراض قلب کا خطرہ ہے۔ پروٹین سے بھرپور غذائیں جیسے چکن، دودھ، سرخ گوشت اور انڈے وغیرہ کولیسٹرول سے بھرپور ہوتے ہیں۔ غذائی کولیسٹرول اور خون کی شریانوں کے امراض کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے، جو کہ دنیا بھر میں اموات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ بہت زیادہ چکن کھانا غذائی کولیسٹرول کی سطح بڑھاتا ہے، جس کے نتیجہ میں امراض قلب کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک طبی تحقیق میں یہ انتباہ سامنے آیا ہے۔ بہت زیادہ پروٹین کا استعمال درمیانی عمر کے افراد میں ہارٹ فیلئر کا خطرہ 33% تک بڑھا دیتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ درمیانی عمر میں غذائی پروٹین جیسے دودھ، مکھن اور پنیر وغیرہ سے ہارٹ فیلئر کا خطرہ 49% بڑھ جاتا ہے۔ صحت مند جسمانی وزن برقرار رکھنے میں مشکل ہے۔ حیوانی پروٹین کا زیادہ استعمال صحت مند جسمانی وزن برقرار رکھنا بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ چکن کا بہت زیادہ استعمال میٹابولزم کو سست کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں جسمانی وزن میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ۔ چکن کو پکانے کے لیے ہمیشہ زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا کچا بھی رہ جائے تو فوڈ پوائزننگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کچے چکن کو دیگر غذاؤں سے الگ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ چکن کو ہاتھ لگانے پر ہاتھوں کو لازمی دھونا چاہیے۔ اتنا بھی صحت مند نہیں ہے یہ چکن جتنا خیال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ چکن صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اسے پکانے کا طریقہ اس کے غذائی فوائد پر فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر چکن کو تیل یا گھی میں پکایا جائے
تو یا بہت زیادہ مسالے لگائے جائیں تو یہ اتنا صحت بخش نہیں رہتا جتنا خیال کیا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ شروع میں بھول گئے ہیں تو اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں کا خیال رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔